میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔ کانفرنس کا یہ دوسرا دن ہے جو اردو زبان میں ہے، اور اردو زبان کے اس دوسرے دن کا یہ پہلا سیشن ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا فضل کریم عاصم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف لے آئیں۔ قاری عبدالسلام صاحب جہاں بھی ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ قاری عبدالسلام صاحب، قاری عطاء الرحمن صاحب، طارق محمود، حافظ طارق محمود صاحب، عبدالسلام صاحب تلاوت کلام پاک سے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری عبدالسلام۔ کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دعوت کی بنیاد میں اس دعوے پر نہیں ہے جس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ کتاب و سنت ہماری ترجمان ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے کسی بڑے کسی طویل بیان یا ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ واحد فکر ہے، یہ واحد تحریک ہے، یہ واحد جماعت ہے جس نے آج تک سرور تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کے بغیر کسی بھی امتی شخصیت کی طرف اپنی نسبت نہیں کی۔ اس میں کوئی وعدہ نہیں ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ آپ نے شروع میں عرض کیا ہے، ہر جماعت، ہر تنظیم کے احباب، اس کے ممبر، اس کے ارکان، ان میں خامیاں ہیں، ان میں بے عمل ہوں گے، جس طرح کے مسلمانوں میں ہیں۔ جمعیت اہل حدیث کے علاوہ دوسری تنظیموں جماعتوں میں نیک اور صالحین ہوں گے۔ اس سے مجھے بحث نہیں، میں صرف اس فکر کی بات کر رہا ہوں جس فکر کی ترویج کے لیے، جس فکر کی ارشاد کے لیے، جس فکر کی تبلیغ کے لیے، جس فکر کی دعوت کے لیے یہ اسلامی کانفرنس منعقد کی گئی ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کیونکہ ہماری یہ رائے ہے، کسی کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ہماری یہ دیانت دارانہ رائے ہے کہ اسلام میں فرقوں کا وہ وجود، اسلام میں فرقوں کا وہ پیدا ہونا جس سے تفرقہ اور گروہ بندی پیدا ہوئی ہے، وہ اس وقت پیدا ہوا جب پیغمبر کی ذات کے علاوہ ان کی عقیدتوں اور ان کی محبتوں کے اسی طرح کے مرکز اور محور دوسرے لوگ بن گئے۔ اگر اسے بنیاد کو اس معنی میں قائم رکھا جائے، صرف دعوے کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت پسندی کے طور
موضوعات پر اسے اپنا لیا جائے تو اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، فکر اور عمل میں کوتاہیاں نقائص سے ایک دوسرے میں ہو سکتی ہیں، مگر جب دوسری شخصیات سامنے آئیں گی، اور میں یہ عرض کروں گا جیسا کہ ہمارا یہ دعویٰ اور ایمان ہم سب مسلمانوں کا، تمام مسلمان یہ مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مانتے ہیں اپنا، ہم حضرت موسیٰ کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں علیہ السلام، لیکن کسی مسلمان نے، کسی بھی گروہ نے، کسی بھی فرد نے ماننے کا یہ مفہوم نہیں نکالا کہ ہم ان کے نام کی طرف اپنی نسبتیں کریں یا ان کی طرف منسوب کسی کلمے کی طرف، کسی لفظ کی طرف اپنی نسبت کریں۔ اس لیے میں یہ وضاحت اسی ضروری طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ قطع نظر سے اگر کوئی حدیث یا کوئی جماعت کا فرد یا حدیث کے نام پر کوئی تنظیم اور جمعیت وہ تعصب کا، وہ فرقہ واریت کا مظاہرہ کرتی ہے تو اس کا اپنا فعل ہے، مگر حدیث کی یہ دعوت نہیں ہے۔ اور میں یہ ایمانداری سے سمجھتا ہوں، میری جماعت کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی ایک بنیاد بن سکتی ہے تو صرف یہی ایک ہے کہ تمام نسبتوں سے رشتے توڑ کر صرف ایک نسبت جو سرور کائنات اور آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کی طرف ہو، اگر اس پر اتفاق کر لیا جائے تو ہماری گروہبندیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ علماء کرام اسی فکر کی بنیاد پر، اسی تحریک کی بنیاد پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اور میں دوسری جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اس ملک میں جو تبلیغ اور دعوت کے کام کا آغاز کیا اور جس کام کا بیڑا اٹھایا، الحمدللہ جو لوگ بھی دور سے خیالات کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے انہوں نے ہماری دعوت کا قریب سے جائزہ لیا ہے، انہوں نے ہمیں قریب سے دیکھا ہے، انہوں نے ہمیں قریب سے پڑھا ہے، انہوں نے ہماری دعوت کو ہمارے رسائل، ہماری کتابوں اور ہماری تقاریر سے براہ راست استفادہ کیا ہے، وہ یقیناً ان کی یہ غلطفہمیاں دور ہوں گی کہ ہم کسی اختلاف، ہم کسی انتشار، ہم کسی فرقہ بندی کی دعوت دیتے ہیں یا کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پر ہم نے اس مرکز میں اور اس مرکز کے علاوہ جہاں جہاں ہم نے کام کا آغاز کیا ہے، اس وقت برطانیہ میں 25 سے زائد مقامات پر جو ہمارے سینٹرز یا ہمارے سرکلز قائم ہیں، ان میں بھی اسی بنیاد پر ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے۔ اسی طرح نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بھی اگر لٹریچر کے لحاظ سے کسی میگزین اور رسالے نے کام کیا ہے تو ہمیں اس بات کا نہ صرف فخر ہے بلکہ ہم اللہ کے حضور شکر گزار ہیں کہ برطانیہ کی یہ واحد تنظیم ہے، برطانیہ کی یہ واحد جماعت ہے جس نے آج 10 سال سے ایک ایسا معیاری رسالہ دی ہے، وہ اس کے قدردان ہوں گے بلکہ اس کے دور رس نتائج ہوں گے ہمارے نئی نسل میں بھی اور ہمارے نوجوانوں میں بھی۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ہم نے جو بھی اس ملک کی جس ضرورت کو محسوس کیا، آپ بخوبی ادا ہیں کہ الحمدللہ ہم نے روایتی کانفرنس کا سلسلہ اختیار نہیں کیا۔ ہم نے جب یہ محسوس کیا کہ برطانیہ کی نئی مسلمان نسل وہ اب جوان ہو رہی ہے، انہیں دینی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو یہ پہلی تنظیم ہے جس نے اپنی کانفرنسوں میں ایک پورا دن کے 3 سیشن جو ہیں وہ صرف نوجوانوں کے لیے انگریزی زبان میں مخصوص کیے ہیں۔ اور ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم ان میں محض کچھ انگریزوں کو بلا کر اور ان کو دکھائیں اور ان کی تقاریر کروائیں، بلکہ برطانیہ کے انگریزی زبان پر عبور رکھنے والے اور باہر سے جو صحیح قسم کے اسکالرز ہیں، ہمارے برادر جو آج تشریف لائیں گے اسٹیو جانسن جو امریکہ کے عظیم مبلغ ہیں اور پہلے پادری تھے، باہر سے وہ اس انگریزی پروگرام میں وہ تشریف لائے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے علماء کرام پروفیسر ساجد میر صاحب نے انگریزی سیشن میں خطاب کیا، اور اسی طرح اور برطانیہ کے جو انگریزی تقاریر کرنے والے حضرات ہیں الحمدللہ وہ 3 صبح 11 سے لے کر شام 8 بجے تک وہ 3 جو سیشن ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں دن بدن اللہ تعالیٰ میں کامیابی ادا کر رہا ہے اور نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت کر رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی تنظیم جو حرکت اصلاح شباب ہے، ان کی جو مستقل کانفرنس لیسٹر میں ہوئی، الحمدللہ اس کانفرنس میں بھی ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ وہ نوجوان جو خالص کتاب و سنت کی بنیاد پر یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ اب دوسروں کے سامنے اس دعوت کو پیش کر سکیں، اور انہیں پوری کامیابی کے ساتھ اپنی پہلی کانفرنس میں اپنا نقطۂ نظر اپنی دعوت پیش کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ یہ سارے پروگرام نئی نسل کی رہنمائی کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوں گے۔ میں
قبل اس کے میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ایک پمفلٹ آپ سب کو دیا گیا ہے جس سے بھی آپ ہماری دعوت کے بارے میں بنیادی نکات معلوم کر سکتے ہیں۔ میں صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ، جیسے کہ ہر سال ہم عرض کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ طرح ڈالی ہے الحمدللہ، ہمارے اسٹیج پر دوسرے علماء کرام بھی آتے ہیں، ہمارے اسٹیج پر دوسری جماعتوں کے علماء بھی تشریف لاتے ہیں۔ کل کے پروگرام میں مختلف سماج جو ہے وہ تشریف لائے، مختلف تنظیموں، مختلف مراکز سے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے اور ہے ممکن ہے، ہم نے آپ کو ویلکم کہا ہے، آپ جو حضرات تشریف لائے ہیں مختلف شہروں سے، مختلف اسلامی مراکز سے، مختلف اسلامی تنظیموں سے، وہ اس بارے میں ایک بات کا خیال رکھیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے علماء کرام کوئی بھی ایسی بات جو کتاب و سنت کی دعوت سے باہر ہو، تعلیمات سے باہر انشاءاللہ نہیں کریں گے، مگر اس کے باوجود اگر کسی بات سے، کسی خطیب کے کسی نقطۂ نظر سے آپ کو اختلاف ہے یا آپ کے قابل قبول نہیں ہے، تو ہمیں یہ روایت ڈالنی چاہیے اپنی کانفرنسوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے اجتماعات میں، کہ ہم وہ نقطۂ نظر بھی سن سکیں جو ہم نے پہلے نہیں سنا، جس کا ہمیں علم نہیں یا جس سے ہم متفق نہیں ہیں۔ اور یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ جہاں بھی ہم جائیں ہر ایک کو اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کا حق حاصل ہے، اور آپ سب کو اس نقطۂ نظر کو قبول کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا آپ کو اختیار حاصل ہے۔ لیکن یہی روایت ہونی چاہیے کہ یہ روایت ڈال دی جائے، اگر اس روایت کو پھیلایا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت سے ہمارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں، اس لیے اس بات کا خیال کیجیے گا۔ دوسری غرض میں آپ یہ کروں گا کہ آپ اللہ کے فضل سے دور دراز تشریف لائے ہیں اکثر احباب، اور وہ صرف دینی جذبے سے، دعوتی جذبے سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ایک جو عام عادتاً ظاہر ہے کہ آپ کو طویل بیٹھنا پڑے گا، آپ کو پیاس بھی لگے گی، چائے کی بھی عادی ہوں گے، بعض رات سگریٹ کے بھی عادی ہوں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ کانفرنس کے نظم کو، سسٹم کو آپ قائم رکھیں گے، علماء کرام کے خیالات سنتے ہوئے ان کے جذبات کا آپ احترام کریں گے، اور ایسی صورتحال نہیں ہوگی کہ آپ کا آنا جانا عام طور پر شروع ہو جائے، یا ہاتھ سے باتیں کرنا یا کرسیوں کے زیادہ آواز آنا۔ اسی طرح بچوں کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں ان کا بھی خیال رکھیں، بعض باتوں نے سمجھ نہیں آتی تو ان سے خاص طور پر آپ جو بڑے ہیں انہیں آرام سے اگر جانا چاہیں باہر تو ان کو راستہ دیں۔ اسی طرح جو حضرات کوئی حاجت کی ضرورت محسوس کریں تو کسی رضاکار سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اپنی حاجت ضرورت پیش کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ کانفرنس شام 8 بجے تک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آپ اسی مقصد تشریف لائے ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ جو علماء کرام آپ سے خطاب فرمائیں گے وہ ایک سے ایک بڑھ کر اپنے فن خطابت میں انشاءاللہ اپنے جوہر دکھائیں گے، اس لیے آپ شروع سے لے کر آخر تک تشریف رکھیے۔ آپ دور دراز کی جو تھکاوٹ اور سفر کی صعوبت برداشت کر کے آئے ہیں اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ تمام علماء کرام کے خیالات سے آپ استفادہ کریں، اور اس نقطۂ نظر سے کریں کہ کوئی چیز حاصل کر کے اپنے علم میں، اپنی معلومات میں اضافہ کر کے ہم جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری ان گزارشات پر آپ غور فرمائیں گے، ان کا احترام کریں گے، تاکہ ہمارے دونوں سیشن جو آج اردو کانفرنس کے ہیں یہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ میں مولانا خرم بشیر صاحب اور محترم مبارک علی صاحب سے گزارش کروں گا اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ مولانا خرم بشیر صاحب اور جناب مبارک علی صاحب، ویسے بھی اسٹیج پر کرسیاں ہیں، نیچے جگہ بھی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے مقامی علماء کرام اور بعض مہمان علماء کرام سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے اکثر احباب کو ٹائم اور وقت کے بارے میں شکایت ہوتی ہے، اور اس تنگی کی وجہ سے جو مقرر اپنے خیرات کا اظہار کریں انہیں مناسب اور کافی وقت ملے اپنے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے مقامی علماء کرام اور سکالرز جو ہیں ان کا وقت حضر کیا ہے۔ بعض مہمان حضرات سے مدد کی ہے، انشاءاللہ دوسرے شہروں میں جو کانفرنسیں ہوں گی ان میں وہ خطاب فرمائیں گے، اس لیے صرف مہمان جو علماء ہیں وہ انشاءاللہ آج اس کانفرنس سے مخاطب ہوں گے۔ اور سب سے پہلے آپ کے سامنے مولانا محمد مدنی جو جامعہ علوم عصریہ جہلم کے ناظم اور محتمم ہیں اور پاکستان کی ایک بزرگ علمی اور دینی اور جماعتی شخصیت مولانا حافظ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کے خلف الرشید ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں جو ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں، وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ مولانا محمد مدنی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ حضرات آپ کے سامنے جناب صلاح الدین ایڈیٹر افروزہ تکبیر عالم اسلام کی موجودہ صورتحال کے بارے میں اپنا فکر انگیز تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ کانفرنس میں مختلف وقفوں کے ساتھ موجودہ حالات اور واقعات پر مختلف قراردادیں پیش کی جائیں گی، اور اس سلسلے کی پہلی قرارداد میں آپ کے سامنے
भारत में होने वाले मुसलसल मुस्लिम कुछ फसादात के बारे में पेश कर रहा हूँ कि आए दिन भारत के मुसलमानों पर हुकूमत हिंद और हिंदू हुंडू की जानिब से किए जाने वाले जुल्म इंतहा की हदूद को छू रहा है। इस पर मरकजी जमीयत अहले हदीस की 11वीं कॉन्फ्रेंस का ये इजलास अपनी तशवीश का इजहार करता है और भारत की नाम निहाद जमहूरी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि वो इन तमाम फसादात को ख़त्म करने की ज़मानत फराहम करे। खुसूसन गुज़श्ता दिनों मेरठ और इसके गिरदोनवा में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को इजलास एक गैर इंसानी हरकत करार देता है और तमाम मुस्लिम मुल्कों और मुस्लिम तंजीमों से ये मुतालबा करता है कि वो भारतीय साम्राज्य के जुल्म के खिलाफ मुत्तहिदा आवाज़ उठाएं। क्या आप ये करार मंजूर है? शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस की इस आखिरी मजलिस की सदारत हमारे भाई मुआज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल मोहसिन तुर्की फरमा रहे हैं, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी रियाद के चांसलर हैं और अब दुनिया के मारूफ और मशहूर माहिर तालीम में दुनिया की मुख्तलिफ जो इस्लामी यूनिवर्सिटियाँ हैं मुस्लिम या गैर मुस्लिम मुल्कों में उनके जो कमेटी है उसके लिए आप सरकार हैं। सऊदी अरब और सऊदी अरब से बाहर तालीमी निज़ाम खास तौर पर इस्लामी तालीमात के सिलसिले में उनकी खिदमत बड़ी नुमायां है। हमारी तालीम खुशकिस्मती है कि एक जलील आलिम और माहिर तालीम आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, बल्कि इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करवा रहे हैं। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक इज्तिमा में तशरीफ लाए थे और उसके बाद उन्होंने हमारी दावत कबूल फरमाई और इस आखिरी मजलिस की आज वो सदारत करवा रहे हैं। उनके साथ हमारे एक और मुआज़्ज़ज़ मेहमान ब्रदर स्टीव जॉनसन मौजूद हैं, जो अमेरिका से तशरीफ लाए हैं। अमेरिकन जो मुस्लिम इस्लामी अकादमी है उसमें काम कर रहे हैं और इस्लामी दावत और तबलीग और किताब और सुन्नत की सही दावत और इरशाद में उनकी खिदमत बड़ी नुमायां है। कल का जो सेमिनार और जो तकारीर हुई है उन्होंने बड़ी मुफीद और मौसर तकारीर की है। इस सिलसिले में सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज से मैं यह कहना चाहता हूँ कि ब्रदर स्टीव थोड़ी देर के लिए यहाँ आए हैं। कुछ ब्रदर्स जो उर्दू ज़बान नहीं समझते वो उनके साथ एक मजलिस रख रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मस्जिद साइड में और भी जो नौजवान जो यूथ ब्रदर उनके साथ ये नशिस्त में शिरकत करना चाहते हैं तो 5-10 मिनट तक वो मस्जिद के हाथ में पहुँच जाए, वो उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और तब्दील करेंगे अंग्रेजी ज़बान में। बाकी अज़ाद हैं जो ध्यान से इस सेशन में वो तशरीफ करेंगे। अब मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ किया था कि आप हज़रात की ख्वाहिश और तमन्ना के मुताबिक हमने ज़्यादा वक्त जो है इस जिसमें वो मोहतरम मौलाना अब्दुल्लाह शिरकुरी साहब के लिए है। सिर्फ सदारती तकरीर होगी पहले और उसके बाद हाफ़िज़ साहब का किताब जो है वो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह पूरे इत्मीनान और तसल्ली से किताब फरमाएंगे और आप समाअत फरमाएंगे। तो आप मालिक दुस्तूर जो हमारे मेहमान हैं उनकी खिदमत में मुख्तसर साथ पेश किया जाएगा। उनका मुख्तसर जवाब होगा जिसका तर्जुमा मौलाना साहब करेंगे और उसके बाद हाफ़िज़ साहब का क्लास शुरू होगा। मौलाना अब्दुल हादी अलमरी वो मालिक दुस्तूर की खिदमत में कलिमात तहरीर पेश करते हैं। मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा ए यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा ए।